تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے. کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. جیسے اگر ہم کوئی چیز بورڈ کے اوپر مٹا دے، بلیک بورڈ پر کوئی چیز لکھی ہو اس کو مٹا دے، پھر نئے سرے سے لکھنا شروع کر دیں تو کیسا ہو؟ سمجھ رہے نا؟ تو اسی طرح سے اللہ رب العزت انسان کے اندر جو بھی اس نے گناہ کیا ہے، اس کے جو نام اعمال میں جو گناہ ہے، اللہ رب العزت اس کو ایسا ہی مٹا دیتے. اب انسان سوچتا ہے کہ انسان گناہ کرتا کیوں ہے؟ تو دیکھیے ساتھیو، گناہ جو ہے نا، گناہوں کی 3 وجوہات ہے. 3 وجہ کی بنیاد پر انسان گناہ کرتا ہے. ایک تو حرام غذا، دوسری جو چیز ہے غیر محرم کی صحبت، اور تیسرا جو ہے وہ گناہ ہے، گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. تو پہلا جو ہے حرام غذا، کیا مطلب؟ یعنی جو بھی وہ لقمہ کھاتا ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ دیکھا جائے. اگر روزی کے اندر رشوت شامل ہو، سود شامل ہو، مار کٹائی شامل ہو، سمجھ رہے ہیں، تو اس کا اثر ویسا ہی ہوگا نا. پھر رزق تو حلال ہے مگر چیزیں بازار کی خرید کر کھائے جس میں شک ہے، بازاری چیزیں جس میں کوئی چیز ایسی ملی ہوئی جو کھانا جائز نہیں ہے، شکوک ہے. تو آج کل تو ہم اپنے دیکھتے ہیں سب جو ہوٹلز وغیرہ کھلے ہیں، مسلم کے غیر مسلم کے کسی بھی ہوٹل میں چلے جاتے ہیں، کوئی جو بنانے والا ہے اس نے بھی صفائی سے بنایا نہیں بنایا، حرام حلال کا لحاظ رکھا نہیں رکھا، اور ہم کھا رہے ہیں. تو جس کو حرام کا احساس ہی نہیں ہو، تو ایسی چیز جو ہے نا وہ انسان کی روحانیت کو خراب کر دیتی ہے. جس کے اندر سے احساس مٹ جائے، جو انسان کھانا تو کھا رہا ہے لیکن اس کھانے میں حرام چیزیں شامل ہیں، تو دھیرے دھیرے روحانیت ختم ہوتی ہے. حتیٰ کہ علماء کہتے ہیں، اہل اللہ کہتے ہیں، جو ہم بازاری چیزیں کھاتے ہیں نا، اگرچہ وہ جائز ہے، اگرچہ اس کے اندر حرام کی ملاوٹ نہیں ہے، لیکن وہ بازار میں بن رہی ہے، جو پک رہی ہے بازار میں پک رہی ہے. دوسری بات یہ کہ بنانے والا بغیر وضو تو دور کی بات ہے، وہ ناپاک ہے، اور اس نے اسی حال میں اس نے وہ چیز بنائی ہے اور ہم کھا رہے تو اس کی نحوستیں ہم تک پہنچتی ہے. تو غذا کے معاملے میں بڑا انسان سوچے. بہرحال ہم بات کر رہے تھے حرام غذا کی. یا تو ہمارا مال حرام ہو، یا تو جو کھا رہے اس کے اندر حرام چیزیں شامل ہو. یہ 2 چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہاں سے انسان گناہ کرتا ہے. دوسری جو چیز ہے دنیا دار بندوں کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا، سمجھ رہے ہیں؟ کثرت سے دنیا دار لوگوں سے میل جول رکھنا، یعنی جو اللہ کے دین کو نہیں سمجھتا، جو اللہ کو نہیں سمجھتا، جو دین کو نہیں سمجھتا ہے، جو دنیا میں لگا ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے، اس کی صحبت میں جب ہم بیٹھیں گے تو اس کی صحبت نقصان ہی دے گی نا. غیر کی صحبت میں اگر بیٹھیں گے تو اس سے کیا ملے گا؟ اس سے پہلے بھی اس ٹاپک پر ہم لوگوں نے الحمدللہ سنا تھا، پڑھا تھا کہ ہم اگر کسی غیر صحبت اچھی نہیں ہے تو وہاں سے ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ نہیں ملیں گے. دنیا دار سے دنیا ملے گا، دین دار سے دین ملے گا، عطر فروش کے پاس عطر ملے گا، اور بھٹی پھونکنے والے کے پاس بھٹی کا دھواں یا تو ہمارے دماغ کو خراب کر دے گا یا تو اس کی کارک ملے گی. تو ایسے لوگوں کی صحبت سے ہمیں بچنا ہے. اگر ہم ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو گناہ کریں گے. جیسے مثال میں آپ کو ایک ایگزامپل چھوٹی سی اور دیتی ہوں. جیسے بچی تو باحجاب گئی تھی اپنے گھر سے کالج پڑھنے کے لیے، باحجاب گئی، اسکول پڑھنے کے لیے باحجاب گئی، لیکن جب وہ اسکول میں گئی تو اس کی جو دوست تھی وہ بغیر حجاب کی آتی تھی، غیر مسلم ہو، اور اگرچہ مسلمان دوست ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ بالکل حجاب نہیں لیتی، وہ دنیا دار ہے، اس کا ماحول دیندار ہے. اب یہ بیچاری جب اسکول میں گئی تو اس کی فرینڈس لوگوں نے کہا تو کیا ہوا، چلو نا ہم لوگ چلتے ہیں مووی دیکھنے کے لیے. تو کیا ہوا، تھوڑا سا نوز پیس ہٹا لو، سیلفی لیں گے، ہم لوگ یہاں گھومنے آئے ہیں نا. اکثر بچیاں اس کالج سے جو ہے کہیں ٹہلنے چلی جاتی چھٹی ہونے کے بعد، یا پھر کالج کو چھوڑ کر کلاسز کو بنک کر کے چلی جاتی ہے، یا پھر کالج میں ہی. تو کیا ہوا، تو بچیاں جب ہماری بچی باحجاب ہے، دوسری بچیاں غیر حجاب میں ہیں،
تو اللہ ماشاء اللہ کسی کا ایسا ایمان ہوتا ہے کہ وہ اتنے سارے اسٹوڈنٹ کے بیچ میں بھی حجاب میں ایک اکیلی بیٹھ کر دکھائے، سمجھ رہے؟ ورنہ پھر کیا ہوتا ہے کہ اسے ایسا محسوس ہوتا ہے میں اکیلی حجاب میں ہوں، میں اکیلی ایسی ہوں، اور سارے بغیر حجاب کے، تو وہ اپنے آپ کو الگ محسوس کرتی ہے، اور پھر دھیرے دھیرے وہ بھی اپنی نوز پیس اور اپنا حجاب نکال دیتی ہے، سمجھ رہے؟ تو یہ کیا ہوا؟ یہ صحبت کا اثر۔ تو ایسے لوگوں سے میل جول رکھنا، اس سے کیا ہوگا؟ انسان کا دماغ خراب ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ تو ایسے لوگوں کی صحبت سے بچنا چاہیے۔ یہاں سے اس ذریعے سے بھی انسان گناہ کرتا ہے، یہاں سے بھی گناہ کرتا ہے۔ پھر جس کے پاس دین نہیں ہے وہ کیا سکھائے گا؟ وہ تو غلط بات ہی سکھائے گا۔ تو کیا ہوا؟ لون لے لو، کچھ نہیں ہوتا، مجبوری میں تو سب جائز ہے۔ پھر وہ ہمیں دلیلیں دے گا اور ہم کہیں گے ہاں صحیح تو ہے، اب تو میرے پہ اتنی غریبی آ رہی ہے، میں لون لے لیتا ہوں۔ پھر بندہ غلط، چونکہ وہ دیندار نہیں ہے وہ لوگ، تو غلط راستے کی طرف لے جا رہے ہیں، سمجھ رہے؟ اسی طرح سے بہت ساری چیزیں، تو بندہ یہاں سے بھی گناہ کرتا ہے، اپنی صحبت کو وہ دیکھے۔ تیسری جو چیز ہے وہ ہے گناہ کا انسان ارتکاب کرتا ہے، تو یہ تین چیزیں انسان کو برباد کر دیتی ہے، سمجھ رہے؟ یعنی زندگی ایسی ہو کہ انسان گناہ کا مرتکب ہی نہ ہو۔ کیا فرمایا؟ ان مولا کا لا یرا کا ہی نہ نہاک، یعنی تمہارا پروردگار ایسی حالت میں نہ دیکھے جس سے تمہیں منع کر دیا، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایسی جگہ میں نہ دیکھے جہاں جانے سے اللہ رب العزت نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ ہم ہر وقت اس چیز کا خیال رکھیں اپنے دماغ میں، اپنے ذہن میں، ہم کوئی کام ایسا نہ کریں جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو توبہ جو ہے ہم میں سے ہر ایک پر لازم ہے، ہر ایک پر ہم اللہ سے معافی مانگے، توبہ کریں۔ ہم عوام پر تو گناہوں سے بچنا لازم ہے نا، ہم اپنے آپ پر بار بار نگاہ رکھیں کہ کہیں کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں جانتے ہیں؟ عوام کی توبہ گناہوں سے، جو عوام ہیں ان کی توبہ گناہوں سے، اور خواص جو ہے اللہ کے، یعنی جو بہت دیندار ہیں، عالم ہیں، نیک ہیں، ان کی توبہ غفلت سے ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی وہ غفلت سے توبہ کرے، اور عوام جو ہے وہ گناہوں سے توبہ کرے۔ جو خاص لوگ ہیں، جو محنت کرنے والے ہیں دین کی، جو اللہ والے ہیں، جو عالم ہیں، جو مفتی ہیں، جو دین کی محنت میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر وہ غفلت برتے، تو کتنا بڑا گناہ۔ تو وہ اپنے غفلت سے توبہ کریں کہ وہ غافل ہو رہے ہیں، سمجھ رہے؟ نماز روزہ تو کر رہے ہیں لیکن غفلت برت رہے ہیں اللہ کے دین کے معاملے میں۔ اور جو عوام ہے وہ گناہوں سے توبہ کرے، سمجھ رہے؟ اب ہم میں سے کون ایسا ہے جو کہے کہ مجھ سے غفلت ہوتی ہی نہیں ہے؟ ہاں، وساوس ذہن میں آتے ہی نہیں ہے؟ ایسا ہے ہم میں سے کوئی جو یہ کہے؟ تو پتہ کیا چلا، چاہے عام انسان ہو چاہے خاص انسان ہو، توبہ تو کرنی ہے ہر حال میں۔ کوئی گناہ انسان سے سرزد ہو جاتا ہے یا ہم سے غفلت ہی ہو جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے، غفلت تو سب سے بڑا گناہ ہے، تو کہیں نہ کہیں ہم سے خطا ہو ہی جاتی ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ توبہ کرتے رہنا چاہیے اللہ سے، سمجھ رہے؟ اور اللہ رب العزت کی رحمت تو کتنی وسیع ہے، ہاں، اِنَّ رحمتی وسعت کل شیء، کہ جب ہر چیز اس کی رحمت وسیع میں ہے تو پھر ہم بھی تو اللہ کی ایک چیز ہے، ایک مخلوق ہے، ایک نعمت ہے، سمجھ رہے؟ زندہ انسان ہے۔ اللہ مغفرت کریں گے جب ہم اللہ سے توبہ کریں گے، تو اللہ رب العزت ضرور توبہ قبول کرنے والے ہیں، لیکن شرط ایمان ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا ہے تو ہم اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے مغفرت کی امید رکھیں، اللہ کی رحمت کی امید رکھیں کہ اللہ ہمیں ضرور معاف کریں گے، سمجھ رہے؟ اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم اللہ سے استغفار کریں۔ اللہ کے نبی دن میں 100 مرتبہ توبہ کیا کرتے تھے، ہاں، حالانکہ بخشے بخشائے تھے، بیت الخلاء سے نکل رہے تو بھی کہہ رہے غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الحزن وعافانی، تب بھی استغفار کر رہے ہیں اللہ سے۔ اور جب انسان توبہ کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے سے اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے نا،
اور پھر وہ گناہ کرتا جاتا ہے تو اس کا دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے. لیکن جب وہ توبہ استغفار کرتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جب کوئی نیک کام کر لیتا ہے تو پھر دل پر کیا ہوتا ہے؟ دل سے وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے. نیک کام کیا ہے تو دل میں نیکی کا اثر آیا. جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو اس سے پہلے بھی بتایا کہ ہر اچھی چیز کی جو ہے وہ نور ہوتا ہے اور ہر بری چیز کی خباثت ہوتی ہے، برائی ہوتی ہے. تو ہر اچھا کام کرنے سے بندے کے روح میں، اس کے دل میں نورانیت آتی ہے، اور ہر برا کام کرنے سے اس کی روح جو ہے نا وہ مجروح ہوتی ہے، اس کے دل میں جو ہے نا وہ ایک خباثت یا کہہ لیں اس کی نحوست آتی ہے. سمجھ رہے؟ تو پتہ کیا چلا، جب بندہ توبہ کرتا ہے تو کالا ہو گیا اس کا دل. جب گناہ کرتا ہے تو دل کالا ہو گیا. لیکن جب وہ توبہ کرتا ہے یا کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی جو ہے نا وہ صابن کا کام کرتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے دل کو دھو دیتی ہے، مٹا دیتی ہے. وہ جو نکات ہیں نا کالے، اس کو مٹا دیتی ہے. بسا اوقات شیطان یہ دل میں خیال ڈالتا ہے کہ تیری نماز پڑھ کر کیا فائدہ. سمجھ رہے؟ تیرا کیا کہتے ہیں دین سیکھ کر کیا فائدہ، تو کتنی گنہگار ہے، تجھ سے نماز بھی نہیں ہوتی، تیرے اخلاق بھی کتنے خراب ہیں، اور گھر والوں کے ساتھ بیہیویئر اچھا نہیں ہے. سمجھ رہے؟ تو انسان وسوسے ڈالتا ہے، ایسے اشکال دماغ میں پیدا کرتا ہے. سمجھ رہے؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ ہم سے گناہ ہو رہا ہے نا، لیکن جو ہم نیکیاں کر رہے ہیں اس سے وہ گناہ کی نحوستیں دھل رہی ہے. وہ جانتا ہے، اسی لیے وہ ہمارے دل میں یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ تیرا نماز پڑھ کے کیا فائدہ ہے، تیرا یہ کر کے کیا فائدہ ہے، فلاں نیک کام کر کے کیا فائدہ ہے، تیرا تعلیم لے کے کیا فائدہ. تجھے جب لوگ تجھے اتنا برا بھلا کہہ رہے ہیں، تیرے گھر والے تجھے طنز کرتے ہیں، کوئی مطلب ہی نہیں ہے. شیطان کیا کر رہا ہے؟ ہمیں بہکا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہم نیکی کریں گے نا تو نیکی سے ہمارے دل کی میل ختم ہونے لگے گی، ہمارے دل کا جو غبار ہے نا وہ مٹے گا. حدیث میں نہیں آتا ہے جس نے ایک باب علم کا سیکھا 1000 رکعت پڑھنے سے زیادہ افضل ہے نا حدیث. تو ہم نیکیوں کو کرنے والے بنے، نیکیوں کو سیکھنے والے بنے. سمجھ رہے ہیں؟ اور یاد رکھے گناہ جو ہے نا وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے. گناہ جو ہے وہ انسان کی ہوئی نیکیوں کو کھا جاتا ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نہیں آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا مظالم مستطعتم، کہ ظلم کرنے سے بچو جتنا بچ سکتے ہو. کیوں؟ کیونکہ بندہ قیامت کے دن اتنی نیکیاں لے کر آئے گا کہ وہ کہے گا بس میں تو نجات پا گیا، اتنی زیادہ نیکیاں میری نیکیاں ہیں، میں تو بچ جاؤں گا. لیکن پھر اس سے کیا کہا جائے گا؟ حدیث میں آتا جس کا مفہوم ہے، کہا جائے گا فلاں شخص پر تیرا ظلم ہوا تھا، تو نے ظلم کیا تھا، لہٰذا یہ جو ظلم تو نے کیا تھا نا اس کی نیکیوں میں سے کچھ نیکیاں تیرے اس میں سے دے دے، پیمنٹ کر دے. جیسے ہم جی پے کرتے ہیں نا، کیسے جی پے کر دے؟ اللہ کہتے ہیں دے دے، نیکیاں ٹرانسفر کر دے. ہاں، حتیٰ کہ اس کی ایک نیکی بھی باقی نہیں رہے گی، سارے لوگ اس سے حق لے لیں گے. اور دنیا میں دیکھو، دنیا میں کوئی انسان کو پہ کوئی جرم کی سزا لگتی ہے، اب اس کو چھڑوایا جا رہا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ بھئی اتنا جرمانہ پیسہ دینا ہوگا. دنیا میں پیسے کا کوئی مول نہیں، جنت میں، آخرت میں، قیامت میں، حشر میں پیسے کی کوئی قیمت نہیں، نیکی کی قیمت ہے. دنیا میں کس کی قیمت ہے؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ جس کے پاس پیسہ ہے وہ سکون سے. دنیا کے لوگ جو ہے نا وہ یہ جملہ کہتے ہیں، پیسہ بولتا ہے، پیسہ ہے تو سب ہے. ہم یہ کہتے ہیں، لیکن آخرت میں ہمیں پتہ چلے گا یہ دنیا دارالغرور ہے، اور آخرت میں یہ جملہ انسان کہنے پہ مجبور ہوگا کہ نیکی ہے تو سب ہے. سمجھ رہے؟ کیونکہ آخرت میں پیسہ کام نہیں آئے گا، اگر کام آئے گی تو نیکی کام آئے گی. اور اللہ کہیں گے نیکی دو. جیسے دنیا میں جرمانے میں ہم جرمانہ بھرتے پیسہ، ایسے ہی اللہ جرمانے میں ہم سے نیکی مانگیں گے. اب نیکی دیتے 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 انسان کنگال ہو جائے گا. اب اللہ کہیں گے، پھر آئے گا حق مانگنے والا، وہ کہے گا میرے پاس تو اب کچھ نہیں بچا، خالی ہو گیا. تو اللہ کہیں گے ٹھیک ہے، تو ایک کام کر دے، نیکی نہیں بچی نا تیرے پاس، تو اس کا گناہ لے لے. اب اس کا گناہ اس کے بدلے اس کے اوپر لادا جائے گا، اور کہا جائے گا اب یہ تو گنہگار ہو گیا، یہ پورا شخص نیکیاں لے کر آیا تھا، سوچا تھا جنت میں جاؤں گا، لیکن پورے گناہ کے انبار اس پر لاد دیے گئے سامنے والے کے. اب اللہ کہیں گے اوندھے منہ سے جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دو. سمجھ رہے؟ تو کیا پتہ چلا کہ
نیکی، اب وہ نیکی کیا ہے؟ کسی کو خوش کر دینا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو. اللہ کے نبی نے اماں عائشہ سے نہیں کہا عائشہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو حقیر جان کے نہ چھوڑنا، چھوٹی نیکی بڑی نیکی کو کھینچتی ہے. اب وہ چھوٹی نیکی کیا ہے؟ چھوٹی نیکی کیا ہے جانتے ہو؟ کسی کا دل رکھ لیا. گھر میں 2 بھائی بہنیں ہیں، اب ایک بہن کا کام ہے جھاڑو لگانا، ایک بہن کا کام ہے پوچھا لگانا. اب ہم دیکھ رہے ہیں ہماری بہن تھوڑی تھکی تھکی لگ رہی ہے، ہم نے کہا جانے دو، ہم تمہارے بدلے کا جھاڑو پوچھا دونوں کر دیتے. سمجھ رہے ہیں؟ ہم یہ نہ کہیں کہ اس دن میں بھی بیمار تھی، اس نے پوچھا تھوڑی نہیں لگائی تھی میرے بدلے کا، تو میں کیوں لگاؤں اس کے بدلے کا. نانا، بلکہ ہمیں تو نیکیوں میں حریص ہونا چاہیے. احساس، اتنا احساس ہو ہمارے اندر، بہت احساس ہو. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے وقت میں تھوڑے دیندار بزرگ تھے، تو وہ جا رہے تھے راستے سے، تو راستے میں انہیں ایک گدھے کا بچہ ملا. اس گدھے کے بچے کو انہوں نے گود میں اٹھا کے لے کے جانے لگے. تو گدھا کیا ہوتا ہے؟ گدھے پہ تو خود سواری کی جاتی ہے نا. تو کچھ لوگ راستے میں ملے اور کہنے لگے چچا اس گدھے کو کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ بھی گود میں اٹھا کے. بھلا گدھا کوئی گود میں اٹھانے والی چیز ہے؟ تو کہا کہ آج یہ بچہ ہے تو میں اسے گود میں اٹھاتا ہوں، کل یہ بڑا ہوگا تو یہ مجھے گود میں اٹھائے گا. مجھے احساس جانوروں کا بھی تو ہونا چاہیے. یعنی کیسے لوگ ہوا کرتے تھے، سمجھ رہے؟ تو ہم اپنے گھر والوں کا احساس نہ کریں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو تمہارے گھر میں سب سے بہتر ہو. بات سمجھ رہے؟ تو اتنا نیکیوں کا احساس ہو ہمیں، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو جمع کریں. چھوٹی چھوٹی تھک گئے ہیں، تھکن سے چور ہو گئے، لیکن پھر بھی شوہر کو مسکرا کے دیکھ رہے ہیں. سمجھ رہے؟ یہ ایک ایک نیکی روز قیامت اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اب یہ نیکی کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ جمع کریں ہم نیکیاں؟ نہ، اللہ چاہتے ہیں میری بندی تو نیک بن. تو اس طرح سے بندہ گناہوں سے بچے گا اور نیکیوں کو جمع کرے گا. سمجھ رہے؟ حدیث میں کیا یہی آیا نا کہ ایک نیکی بھی پھر بندے پر باقی نہیں رہے گی. تو معلوم کیا ہوا؟ گناہ ہم کر بیٹھتے ہیں، یہ ہماری نیکیوں کو کھا لیتا ہے گناہ. حسد کے بارے میں کیا فرمایا؟ حدیث میں آتا ہے نا جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا لیتی ہے نا، ویسے جلن حسد بھی انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا لیتی ہے. جیسے کوئی بہت مثال کے طور پہ پڑوسی نے کچھ خاص بنا کر بھیجا، ہم نے کہا یہ تو بہت آسان ہے تو میں بھی بنا سکتی ہوں. پتہ کیا چلا؟ کہیں یہ جو جملہ ہے نا، یہ جملہ حسد کی بنیاد پر بولا گیا ہے. بھلے ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہمارے دل میں حسد نہیں ہے، بجائے اس کے کہ ہم کہتے ہیں بہت اچھا بنایا ماشاء اللہ، لیکن ہم نے کہا بہت آسان ہے تو میں بھی بنا سکتی ہوں. تو یہ جملہ گواہی دیتا ہے کہ ہمارے دل میں کہیں نہ کہیں حسد کی بیج ہے. سمجھ رہے؟ تو ہمیں اپنے آپ کو کہاں اور کس طرح گناہوں سے بچانا ہے، اور اپنے دل میں نیکیوں کو کس طرح سے جگہ دینی ہے، اور کیسے نیکیوں کو کرنا ہے تاکہ ہمارے گناہ دھل جائیں، گناہ کی نحوستیں دھل جائیں. تو ہم کو گناہوں سے بچنا بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ گناہ نیکی کو کھانے بھی لگتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ الحمدللہ. تو انشاءاللہ ہم سب گناہوں سے توبہ استغفار کریں اور اپنے آپ کا معائنہ کریں، اپنے آپ کو جانچیں پرکھیں. واللہ کہتی ہوں یہ دنیا دارالغرور ہے، دھوکے کا گھر ہے. اصل ہمیشہ رہنے والی جو دنیا ہے وہ آخرت کی ہے. زندگی جو ہے وہ